بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بیشتی زیور نجاست کے پاک کرنے کا بیان، مسئلہ نمبر 11 سے 15 تک، صفحہ نمبر 79۔ مسئلہ نمبر 11، اگر پیشاب کی چینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائے کسی کپڑے یا بدن پر کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دے تو اس کا کچھ حرج نہیں ہے، دھونا واجب نہیں ہے، البتہ اس کو دھونا بہتر ہے۔ یعنی اگر یہ بدن یا کپڑے پر ہو اور اس میں نماز بندہ پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ دھونا واجب نہیں ہے اور یہ مقدار کم ہے، البتہ دھو لینا بہتر ہے، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر دلدار نجاست لگ جائے، دلدار یعنی لیسدار چکناہٹ والی، جیسے پاخانہ خون، تو کپڑے یا بدن کو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، داغ جاتی رہے، چاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھٹ جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور بدن میں لگی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹ گئی تو 1 مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ دھونا، غرض یہ کہ 3 بار پورے کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو جائے گا، اس میں نماز جائز ہو جائے گی۔ صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ویسے صفائی کے لیے اگر وہ دھبا چھڑائے اور بدبو دور کر لے تو بہتر ہے، البتہ نماز کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، نماز اس میں بھی ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14، اور اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے یعنی لیسدار نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت پر خوب زور سے نچوڑے تو پاک ہو جائے گا، تو اگر خوب زور سے نہ نچوڑے گی تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر نجاست ایسی چیز میں لگی جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی وغیرہ کے برتن، بوتل، جوتا، کارپیٹ وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دفعہ دھو کر ٹھہر جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو تب پھر دھوئے، اس طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔